میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ صاد آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین کا نائب، زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین کا بادشاہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوی، اور اے داؤد خواہش نفس کی اتباع مت کرنا، خواہش نفس کی پیروی مت کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ بات آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ سے، اللہ رب العالمین کی راستے سے بھٹکا دے گی۔ میرے بھائی اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عدل و انصاف پر مبنی، حق پر مبنی فیصلے کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خواہش نفس کی پیروی کرنے سے، اتباع اور پیروی کرنے سے منع فرمائے۔ کیونکہ جب کوئی شخص فیصلہ کرتے وقت چاہے وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ سامنے والے کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، تو ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان سے فیصلوں میں بے انصافی، یہاں تک کہ ظلم تک بھی پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی فیصلے کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو، تمام ایمان والوں کو، جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب اقتدار بنایا، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس پاور ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جب ان کے پاس لوگ فیصلہ کرنے کے لیے آئے اور ان کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہو تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 58 کے اندر 58 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ رب العالمین تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانت حقداروں کو دے دیا کرو، امانت والوں کو ادا کر دیا کرو، دے دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ رب العالمین تم کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ میرے بھائی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کو جن کے پاس کرسی ہے، پاور ہے، طاقت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے لوگوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المقسطین ید اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، بے شک قیامت کے دن عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں نور کے بنے ممبروں میں رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، وَكِلْتَ يَدَيْهِ یمین، اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دانے۔ کون لوگ ہوں گے نور کے ممبروں میں؟ رحمان کے دائیں جانب، اللہ رب العالمین کے دائیں جانب کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الذین یعدلون بحکمہم واہلہم وما ولوا، یہ وہ لوگ ہوں گے چاہے وہ فیصلہ کر رہے ہوں تو اپنے فیصلوں میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی چھوٹی بڑی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ کون لوگ ہوں گے میرے بھائیوں؟ نور کے ممبروں میں قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں، چاہے وہ فیصلہ کر رہے ہوں تو اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے اگر بچے زیادہ ہیں، لڑکے اور لڑکیاں زیادہ ہیں، تو اپنے بچوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے میرے بھائی، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں تو کسی کو کم،
کل قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہوگی اور اس باپ سے پوچھا جائے گا میرے بھائیو، اب بچ نہیں سکتے۔ آپ نور کے ممبروں میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے درمیان بھی عدل انصاف کریں، جو اپنے گھر والوں میں بھی عدل انصاف کیا کرتے تھے اور اپنی چھوٹی بڑی ذمہ داریوں میں عدل انصاف کیا کرتے تھے۔ اگر ایک روٹی آپ کے پاس ہے تو اس روٹی میں بھی کے اندر بھی آپ عدل انصاف کریں۔ عدل انصاف کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیو، شریعت کا یہ قانون ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو آخری حدیث، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے کسی پوسٹ کے اوپر فائز کیا، کسی عہدے کے اوپر نافذ کیا، کسی چیز کا ذمہ دار بنایا، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اپنی ضرورت مند لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتا ہے، بے انصافی کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد يسترعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ رب العالمین نے کسی رعایا کا ذمہ دار بنایا، کسی عہدے کے اوپر فائز کیا اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنی ضرورت مند لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہے، اپنی رعایا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہے، اسی حالت میں اس کی موت ہوئی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ میرے بھائیوں